بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا تیسرے سبق کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم امام الاولیاء سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کی پڑھائی کریں گے اور آپ کو کچھ گھر کا کام بھی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی ایس ایل اوز کو۔ ہمارے آج 2 ایس ایل اوز ہیں۔ ہمارا پہلا ایس ایل او ہے سن کر نہ سنائی جانے والی باتوں کا سیاق و سباق سے اندازہ لگا سکے، اور ہمارا دوسرا ایس ایل او ہے لغت کا استعمال تفہیم عبارت میں سیکھ سکے، یعنی عبارت کو سمجھنے میں لغت یعنی ڈکشنری کا استعمال سیکھ سکے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھائی کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، بچپن، ابتدائی تعلیم وغیرہ کو پڑھا تھا۔ آج ہم 2 چیزیں پڑھیں گے۔ ایک ہے اعلیٰ تعلیم و تربیت، جس کے لیے وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر بغداد آئے، اور دوسرا ہم پڑھیں گے فقر و فاقہ، یعنی بھوک اور پیاس وغیرہ میں ان کا کیا معمول تھا، اور علم حاصل کرنے کے دوران ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بچوں، آج کا سبق آپ غور سے سنیں، اور جو الفاظ اور جو جملے آپ کے سامنے کہے جا رہے ہیں آپ نے ان کو غور سے سننا ہے تاکہ ان کا درست اور صحیح تلفظ آپ کے سامنے آ جائے۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت۔ جیلان سے 400 میل کا لمبا سفر اور دشوار گزار رستہ طے کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ 1095 عیسوی میں بغداد پہنچے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بغداد کہاں پر ہے؟ جی ہاں، یہ عراق کا دارالحکومت ہے، عراق جو کہ مشہور عرب ملک ہے۔ یہاں کوشش کر کے آپ مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے، جو اپنے دور کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی تھی، یعنی وہ اپنے دور کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کا سب سے بڑا مدرسہ یا سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی تھی جہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی۔ وہاں عالم اسلام کے قابل ترین اساتذہ پڑھایا کرتے تھے۔ بغداد اس دور کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا، جس کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 40 دینار تھے جو چند مہینے میں ختم ہو گئے۔ آخر فاقہ کشی تک نوبت آ پہنچی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخر فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا۔ چنانچہ آپ دیگر ساتھیوں کے ساتھ یعقوبہ کے ذمہ دار سے اناج مانگنے پہنچے، تو وہاں کے مشہور بزرگ شریف یعقوبی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر آثار سعادت دے کر فرمایا، بیٹے، طالبان حق تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غلہ مانگنا تمہارے شایان شان نہیں۔ تو بچوں، ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا جس میں اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا بھی دخل ہے۔ یہاں پر کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ پہلا لفظ وہ ہے فاقہ کشی۔ اس کا معنی ہے بھوکا رہنا،
یا کچھ نہ کھانا۔ دوسرا لفظ ہے اناج، اور اس کا معنی ہے غلہ، گیہوں، جو، چاول، چنا، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ، یا اناج کا پودا۔ ان چیزوں میں ہر بھی چیز اور تمام چیزوں کو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اناج۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو بغداد چونکہ ایک بہت بڑا اور اس دور کا جدید ترین اور تعلیمی یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھا، اس لیے وہاں پر خرچے بھی زیادہ تھے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ صرف 40 دینار، جو چند مہینے میں ختم ہو گئے۔ آخر حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ باقی نہ رہا، تو مجبوراً جب فصل کی کٹائی ہو گئی اور فصل کی کٹائی کا وقت ہو گیا تو وہ ایک ذمہ دار کے پاس گئے اور ان سے اناج مانگا، کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی۔ تو وہاں ایک مشہور بزرگ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی یعنی آپ کے ماتھے پر آثار سعادت یعنی نیکی کے اثرات دیکھے، اور انہوں نے آثار سعادت یعنی نیکی کے اثرات دے کر فرمایا، بیٹے، طالبان حق یعنی حق کو طلب کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ہر کام اور ہر مصیبت کے وقت اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ غلہ مانگنا تمہارے شایان شان نہیں، یعنی یہ تمہارے لائق نہیں، تمہاری شان کے مطابق نہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلاؤ یا ہاتھ پھیلاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف، جو کہ ہے فقر و فاقہ۔ خود آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں نے طالب علمی کے دور میں ایسی ہولناک سختیاں جھیلی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ جب ہر طرف سے مجھ پر مصیبتیں ٹوٹنے لگتی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور پڑھنے لگتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جو کہ آخری سپارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ رحمہ اللہ تنگ دستی کی حالت میں حصول علم میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ لوگ درختوں کے پتے تک چاٹ گئے یعنی کھا گئے۔ آپ رحمہ اللہ بھی سبزے کی تلاش میں دریائے دجلہ تک جاتے، مگر وہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوتا کہ آپ صبر کر کے واپس چلے آتے۔ فاقوں کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ کا چہرہ زرد اور جسم کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن بغداد کے محلے سے گزر رہے تھے کہ کسی بندہ خدا نے آپ رحمہ اللہ کو ایک پرچہ خیرات دیا، جسے دکھا کر آپ رحمہ اللہ نے بازار سے نان و حلوہ حاصل کیا۔ ابھی اسے کھانے کے لیے ایک ویران مسجد میں داخل ہوئے ہی تھے کہ وہاں ایک اور پرچہ پر نظر پڑی، جس پر لکھا تھا، خدا کے بندے دنیا کی لذت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی وقت آپ رحمہ اللہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور سارا نان و حلوہ خیرات کر دیا اور خود فاقے کرنے لگے۔ غرض یہ کہ انہی حالات میں مدرسہ نظامیہ میں آپ کی 8 سالہ طالب علمی کا سخت دور ختم ہوا اور آپ کے سر اقدس پر دستار فضیلت سجائی گئی۔ یوں علوم دینیہ میں آپ کامل ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے پیراگراف دوسرا بھی مل کر پڑھا اور مجھے یقین ہے آپ کو اس سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، چلیں ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہولناک، جس کا معنی ہے وہ جس کے دیکھنے سے خوف پیدا ہو، دہشت ناک، ڈراؤنا، خوفناک اور مہیب۔
اگلا لفظ ہے فاقہ کشی. فاقہ کشی، فاقہ، اس کا معنی ہے کھانا نہ ملنا یا کھانا نہ کھانا، بھوکا رہنا، تہی دستی، افلاس اور محتاجی. اور آخری لفظ ہے دستار فضیلت. دستار فضیلت یعنی وہ پگڑی جو عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کے سر پر باندھی جاتی ہے، یعنی تکمیل تعلیم کی سند. جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو اعزازی طور پر ایک پگڑی پہنائی جاتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے ہیں اور آپ نے تمام علوم کی تکمیل کر لی ہے. اور دراصل پگڑی پہنانا اور دستار فضیلت سر پر سجانا دراصل علوم کے تکمیل کی ایک سند اور گواہی سمجھی جاتی ہے. تو بچوں، آپ نے آج کا سبق سنا اور غور سے سنا. تو اس سبق میں ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ نے پچھلا سبق سنا، اس میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر بہت زیادہ مصیبتیں آنا شروع ہوئیں تو میں ایک آیت پڑھتا تھا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بچوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا آپ بھی وہی دعا پڑھتے ہیں یا آپ مصیبت کے وقت کوئی اور دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نے وہ دعا اپنی کاپی پر لکھنی ہے. دوسرا سوال ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سخت بھوک میں اپنا کھانا خیرات کر دیا. آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی جب بہت مشکل سے ان کو کھانا ملا اور کھانا نصیب ہوا تو انہوں نے اسی وقت وہ خیرات کر دیا اور اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے وہ کاپی پر اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے. اور تیسرا اور آخری سوال ہمارا کہ مصائب یعنی مصیبتوں، آزمائش یا سختیوں کے دوران ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آیا ہمیں نا امید ہو جانا چاہیے یا ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے؟ ہمیں بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں آزمائش، مصیبتوں، ابتلا اور سختیوں کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنا رویہ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے. اب بچوں، آپ نے سبق میں لفظ علم پڑھا کہ وہ علم کی تحصیل کے لیے بغداد تشریف لے گئے. علم کا معنی ہے پڑھنا، جاننا یا سیکھنا. اسی سے ملتا جلتا لفظ علم ہے. اب دیکھیں، علم اور علم دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اگرچہ صرف ان کا اعراب کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اور علم کا معنی کیا ہے؟ جھنڈا. اور اسی طرح ہم علم بھی لکھتے ہیں الف سے، اور اس کا معنی ہے غم یا درد. اب ذیل میں آپ کو اسی طرح کے مزید الفاظ اور ان سے جملے بنا کر دکھائے گئے ہیں جو کہ آپ کے ریسورس پیک میں موجود ہیں. آپ کی کتاب میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں اور آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ ان الفاظ سے جملے بنا کر ان کا معنی واضح کریں. اور آپ کے ریسورس پیک میں ان الفاظ سے جملے بنائے گئے ہیں. آپ ریسورس پیک میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ریسورس پیک نہیں ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ kentabpublisher.com پر جا کر آپ مفت اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے دو الفاظ ہیں، نسب اور نسب صاد کے ساتھ. اس کا معنی ہے خاندان، جیسے اس کا تعلق اعلیٰ نسب سے یعنی اعلیٰ خاندان سے ہے. اور دوسرا ہے نسب کرنا. اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا. اسی طرح دو الفاظ ہیں، دور یعنی زمانہ، اور دور یعنی جو قریب نہ ہو اور آپ سے کافی فاصلے پر ہو. اسی طرح دو الفاظ ہیں، ملک اور ملک، جیسے فرشتہ.
ملک تو آپ کو پتا ہے ہمارا پاکستان، اور ملک جیسے فرشتہ ملک الموت۔ اس طرح دو الفاظ ہیں، بیت جس کا معنی ہے گھر، اور بیت یعنی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا یا وعدہ کرنا۔ تو آپ کے ریسورس پیک میں یہ سوال حل کیا گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے سمر پیک میں جو سوال دیا گیا ہے وہاں پر جا کر ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ ایک سوال، 2، 3، 4، 5 اور 6۔ آپ نے ان 6 سوالات کو حل کرنا ہے مثال کے طور پر، اور آپ نے مدد کیسے لینی ہے؟ ان 2 الفاظ میں سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے ان الفاظ کے معنی پہلے لغت میں تلاش کرنے ہیں، جو کہ ہمارا SLO بھی تھا۔ لغت میں تلاش کرنے کے بعد پہلے آپ قصر کا اور پھر آپ کسر کا معنی دیکھیں گے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عبارت میں اور اس جملے میں کون سا لفظ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ جیسے وہاں ایک ایسا ڈیش ہے جس میں اب کوئی نہیں بستا۔ اب ہمارے سامنے 2 الفاظ ہیں، ایک ہے قصر اور ایک ہے کسر۔ آپ پہلے اس کا معنی دیکھیں گے اور پھر اس کا معنی، اور پھر جب آپ معنی دیکھ لیں گے تو خود بخود اس عبارت اور اس جملے میں کون سا لفظ آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سوال نمبر 4، 5 اور 6 اور 7، یہ تمام سوال آپ نے اپنے سمر پیک میں حل کرنے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی سے آپ نے سیکھا بھی ہوگا، اور آپ کو مصیبتوں، آزمائشوں اور تکالیف پر صبر کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوا ہوگا۔ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔